توكلت وإليك أنبت وإليك المصير يا ربنا القدير. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اس نشست میں ناچیز کو دعوت کے بہانے بلا کر بٹھایا گیا ہے. خطابات کا سلسلہ عرصہ دراز سے بند ہے، آپ کو معلوم ہے. السید الشریف مولانا الشیخ عمر سلیم بغدادی اور مولانا مفتی عبداللطیف صاحب قادری کی موجودگی میں ناچیر مختصر وقت میں تلخ حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. حقائق اگرچہ تلخ نہیں ہوتے، لیکن جب تک مخفی رہیں اور ان کے مقابلے میں جھوٹ کو حقائق بنا کر پیش کیا گیا ہو، تو جھوٹ کی اشاعت کے بعد جس وقت لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع سمجھ رہے ہوں اور حقائق کو جھوٹ سمجھ رہے ہوں، غلط سمجھ رہے ہوں، اس وقت حقائق اگر بیان کیے جائیں تو تلخ ہوتے ہیں. وہ تلخ لگتے ہیں، حقیقت ہوتے نہیں ہیں. تمہارے ہمارے کان صدی کے قریب وقت سے جھوٹ سننے کے خوب عادی ہو چکے ہیں. یہ نیا دور جس کو کہتے ہیں ملمہ سازی کا دور ہے. سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ بنانے کے بادشاہ بیٹھے ہیں. میں اس سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ شریعت مطہرہ میں عالم کون ہوتا ہے. شریعت مطہرہ میں آپ کئی مرتبہ سن چکے ہوں گے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے
کہ جی ہمارے عالم ہیں اور نبیوں کے بارے سے. لیکن بھائی خالی دعوے تک بات ختم نہیں ہوتی، دعویٰ محتاج دلیل ہوتا ہے. جب دلیل کے باب میں قدم رکھا جائے گا تو پھر اپنے کسی ممدوح کو عالم ثابت کرنا اس پر وقت صرف ہوگا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ لاکھوں پیچھے جا گریں اور جو ہلاک کی صف میں بھی شامل نہ ہو سکے، اور کوئی قسمت والا پھر عالم ثابت ہو. میرے بھائیوں، عالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عرفی عالم، ایک شرعی عالم. عرف میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی شکل وضاحت عالموں والی ہو اور چند مسائل یاد کر لیں، چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اچھے کردار یا برے کردار کا مالک ہو. عوام الناس اور عرف میں یہ نہیں دیکھا جاتا بس جی وہ ہمارے عالم صاحب ہیں، فلانے عالم صاحب ہیں، فلانے عالم. آج تو اتنا بگاڑ اور فساد اور اندھا پن آ چکا ہے لوگوں میں کہ اب تو وہ ظاہری وجہ کو بھی کچھ شرط نہیں قرار دیتے، صرف چند مسئلے ہونے چاہیے، چاہے فلمی ڈرامے والے بھی پیش کر دیں، کہتے ہیں یہ بھی عالم ہے. کسی شیطانی سٹیج سے پیش ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ماشاء اللہ حضرت صاحب ہم نے خود ٹی وی سے سنا ہے. عنایت بھٹی ہے، پیر کاکی تاڑ ہے، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کون کون یہاں پر مسئلے بیان کرتے رہتے تھے اور کرتے رہتے ہیں، اور لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں کیونکہ بہت دور نکل گئی ہے یہ قوم. جہالت، بے بصیرتی میں انتہا کو پہنچ گئی. دلالت اور گمراہی میں اتنا دور نکل گئے ہیں کہ واپسی کی امید جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے میں خوشامدی آدمی نہیں ہوں، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اپنے ہیں خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیوں میں ظاہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. عرف میں عالم ہر وہ شخص ہے جو مسئلے جانتا. اس وقت کے عرف میں وجہ بھی کوئی شرط نہیں رہی، بس مسئلے چند جانتا ہو، الٹے جانتا ہو، سیدھے جانتا ہو، جس طرح کے جانتا ہو. یہ عرف میں عالم ہے بھائی. قرآن و حدیث میں شریعت مطہرہ میں ایسی کھچڑی نہیں پکتی. شریعت مطہرہ میں عالم کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر 4 نشانیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ عالم اختصار کے ساتھ بیان کرے تو نبیوں کا وارث. اب تم خود سوچو یار، سینے پر ہاتھ رکھ کر نبیوں کا وارث کو نتو کہہ رہا ہوگا، وہی ہوگا جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوگی. اب وراثت انبیاء کی تھوڑی وضاحت میں کرتا ہوں، آپ خود بخود دل آپ کا تسلیم کرتا چلا جائے گا. باتیں کوئی فلسفیانہ رنگ میں نہیں ہوگی، بالکل سادہ انداز میں ہے. سب سے پہلے اس چیز کا ہونا ضروری ہے، نبیوں کے وارث بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، شریعت مطہرہ میں عالم ہونے کے لیے پہلی شے یہ ہے کہ دین کو مکمل سمجھتا ہو. دین کو مکمل سمجھنا
یہ انبیاء علیہ السلام کی پہلی وراثت ہے، کیونکہ ہر نبی دین سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی نبی نہ سمجھ آیا ہے؟ بولو، ایسا کوئی نبی ہوا ہے جس کو دین نہ سمجھ آیا ہو؟ تو اس کا وارث کون ہو سکتا ہے جس کو دین نہ سمجھ آیا ہو؟ نبیوں کا وارث اور دین سے گورا، دین مکمل نہ جانتا ہو، دین کے چند باب سمجھ لینا ہو۔ کیا انبیاء علیہ السلام دین کے چند باب سمجھتے تھے کیا؟ ہر نبی مکمل دین کو سمجھتا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی چند فن جانتا ہے، چند مسائل جانتا ہے، لاکھ جانتا رہے، جب تک شریعت اسلام کو مکمل نہیں جانے گا نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا، اور جب تک نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا عالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ عالم تو نبی کا وارث ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یار؟ کتنا آسان سی باتیں ہیں۔ اب یہ پہلی شے جو ہے اس کی طرف میں پھر لوٹوں گا، اگلی تین چیزیں بیان کر رہا ہوں، لیکن مقصود بالبیان یہ چیز ہوگی۔ سبحان، سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ پہلی شے کیا ہے؟ پہلی شے کیا بیان کیا ہے؟ مکمل دین کو جاننا، سمجھنا، مکمل دین سمجھنا یہ پہلی شرط ہے عالم دین ہونے کے لیے اور نبیوں کا وارث ہونے کے لیے۔ دوسری شرط، جس دین کو سمجھتا ہو اس پر مکمل چلتا ہو، کیونکہ ایسا بھی کوئی نبی نہیں ہوا جو اپنے دین کو سمجھتا ہو پھر چلتا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ کوئی نبی بے عمل ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا وارث بے عمل کو کیا بنانا تھا؟ وہ تو یہاں تک فرما رہا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے جیسے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو یہود و نصارہ کے متعلق ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، تو ہم اس کا یہ جواب دے کر ایک اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان پر جو گدھے کی طرح ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے اس کی علت کیا ہے؟ اور حکم جو ہے وہ یدور مع اللہ، تو وہ علت ادھر پائی جائے گی تو حکم کیوں نہیں لاگو ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارشاد قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ ہماری رہبری رہنمائی کے لیے آیا کہ یہود نصارہ کی؟ تو اگر ہم مراد بالبیان نہیں ہے، ہم مخاطب ہی نہیں ہیں، تو ہماری طرف یہ خطاب کیوں آیا؟ پھر تو خطاب لغوے۔ اسی وجہ سے لعنتی ترین جہل الناس ہوں گے وہ لوگ خبیث جو قرآن مجید کی عذاب کی سابقہ عذاب کی آیات جو ہیں وہ سننے پڑھنے کے بعد کہتے ہیں وہ سابقین لوگوں کے قصے ہیں، ہم مخاطب ہی نہیں ہیں ان کے۔ اور لعنتی تشمنی فاعتبروا یا اولي الابصار کیوں آیا؟ اعتبار کا معنی قیاس کرنا ہوتا ہے، اعتبار کا یہی معنی ہوتا ہے، عبرت پکڑ۔ کیا مطلب؟ کہ تو اپنے آپ کو اور اس کو دیکھ، اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اس پر سختی آئی، کس وجہ سے آئی؟ تو جب اس پر آئی ہے تو خدا کا کون لگتا ہے؟ جب تو وہی کام کرے گا تو پھر تجھ پر بھی آئے گی۔ اسی کو اعتبار اور قیاس کہتے ہیں۔ مقیس بنانا اور علت مشترکہ صفت مشترکہ ثابت کر کے حکم دونوں کو اصل کا حکم فرع میں ثابت کرنا، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ اور کیا قیاس ہوتا ہے؟ اس کے سنگ ہوتے ہیں کیا؟ اور قرآن پاک کی زبان میں صرف اتنا ہے، قیاس کا لفظ نہیں آیا، اعتبار کا لفظ آیا، مانا تو ایک ہے۔ پانی دینا یار، سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے مومن شخص یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
سابقین قومیں، گزشتہ قوموں کے جو حالات و واقعات بیان فرمائے ہیں وہ ہمارے عبرت کے لیے، وہ ہمارے سبق کے لیے، وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے خوف کے لیے ہیں، ہاں ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے ہیں کہ خبردار وہ بھی میری مخلوق تھے، تم بھی میری مخلوق ہو، سن رہے انہوں نے یہ کیا تو کیا حشر ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، لہذا ایسے کاموں کے قریب تم نے نہیں جانا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بہرحال لیکن اس اصولی مسئلے سے ہٹ کر میں بات کروں تو صحیح حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خطبہ کے دوران کوئی شخص بولتا ہے، دوسرا اس کو کہتا ہے ارے بھائی خطبے میں نہیں بولتے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا اس کو سننا فرض ہے نا، تو اگر خطبہ ہو رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خطبے کے دوران اگر کوئی شخص بولتا ہے اور ساتھ والا شخص اس کو کہتا ہے بھائی خطبے میں بولنا جائز نہیں ہوتا، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اس کو روکنے والا شخص ہے نا، فرمایا اس کی مثال مثل الحمار یحمل اسفار، فرمایا اس کی مثال اس گدھے کی ہے جو دفتر کتابوں کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اب اتنا بات پر اپنے امتی پر حکم لگا رہے ہیں گدھے جیسے، اس گدھے جیسے ہونے کا جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس بے وقوف کو پتا ہے کہ خطبے کے دوران بولنا منع ہے، اور جب تو روک رہا ہے تو بھی تو بول رہا ہے، تو بولنا تو تیری طرف سے پایا گیا، تو تو نے علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تیرا حق بنتا تھا تو خاموش رہتا، تو نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات قرآن مجید والی یہاں پر فرما دی، کمثل الحمار یحمل۔ بتاؤ مسلمانوں، تم ہم ہر کسی کو عالم سمجھتے ہیں ادھر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم تو عالم، عالم سے نیچے انسان، انسان سے نیچے حیوان، اور حیوان سے نیچے گدھا، سب سے بے وقوف جانور شمار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سب لوگ برے، جب کسی کی بے وقوفی کی مثال دینی ہو کہتا ہے یہ وہ تو گدھا ہی ہے یار، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ کسی نے کہا یہ بھینس ہے، یہ گھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالی نے جانوروں میں سے جو بے وقوف ترین جانور تھا، اللہ تعالی نے بے عمل کے لیے اس کا لقب تلاش کر کے پیش فرما دیا۔ اب بتا میرے بھائی، عالم کہنا کہاں جو جائز ہوگا؟ معلوم ہوا جو بے عمل ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا، عالم کیا نہیں ہوگا؟ انسان نہیں ہوگا، انسان کیا حیوان، حیوان کی گدھا جیسا ہوگا۔ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، دیکھ صحیح ہوں بے وقتی دیکھتی ہوں گی یہ بھی وہ کما سرڑے ہمارا رکھا ہوں گی کرنا یا آخر طرف لے آؤ یا شروع چ لے آؤ، درمیان چ لیا کی تو کے سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بے عمل جو ہے وہ بھی عالم نہیں ہو سکتا شریعت مطہرہ میں، کیونکہ نبیوں کا وارث نہیں ہو سکتا۔
یہ بات دل مان گیا کہ نہیں؟ تیسری نشانی اور شرط کیا ہے؟ کہ جس علم کو، جس دین کو سمجھتا ہے اس کو بیان کرے بلا خوف لومۃ لائم، کیونکہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے کسی طمع یا خوف سے دین کے کسی حصے کو چھپایا ہو۔ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بھی بات سمجھ آ گئی میرے دوستوں کے نہیں ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے، ہاں اسی کو تھوڑی سی کھول لیتا ہوں، کوئی نبی گنگے نہیں تشریف لائے، کیا ہے؟ اسی وجہ سے ہر دور میں جو مجدد ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا کامل جانشین ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، وہ پھر دین کو مکمل بیان کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مجدد اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں جدائی اور امتیاز کرے۔ اس کو نہیں کہتے جو سب پگڑی رکھ لے، جو کسی طرح کی ستر بنا لے اور کسی طرح کا جوتا بنا لے اور بنا لے، یہ رنگ بازی ہیں۔ یہ رنگ بازیوں کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے مجدد کا۔ مجدد صرف یہ کام لے کر آتا ہے کہ حق اور باطل میں جب امتیاز ہو جاتا ہے اور حق باطل گڑبڑ ہو جاتے ہیں وہ ممتاز کر دے اپنے بیان کے لیے۔ لہذا ہر نبیوں کا وارث مکمل دین کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ چوتھی شرط اور آخری یہ ہے، اگرچہ کچھ اس کا حصہ پچھلے میں آ چکا ہے لیکن مستقل علیحدہ چیز ہے، وہ کیا کہ حکام وقت، سرمایہ دار لوگ، طاقتور حضرات، شیطانی طاغوتی قوتوں والے لاکھ زور لگائیں دین کو بدلنے میں، رد و بدل کرنے میں، اگر بغیر کرنے میں، تو نبیوں کا وارث نبیوں کی طرح کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر دین میں کچھ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 نشانیاں ہوں گی تو عالم ہوگا، اور عالم ہوگا تو نبیوں کا وارث ہوگا، بلکہ یوں کہیں یہ 4 نشانیاں ہوں گی تو نبیوں کا وارث ہوگا، اور جو جب نبیوں کا وارث ہوگا تو پھر عالم ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تم نے ایسے وہ ہم نے تو صرف پگڑی دیکھی اور داڑھی دیکھی اور کسی کی ٹوپی دیکھی، کسی کو کچھ دیکھا، کسی کا کچھ دیکھا۔ ادھر اسلام میں بھائی یہ چیزیں نہیں چلتی جبے کبے، یہ ہوئے ہوئے اسلام میں صرف ایسا مخلص، خالص، جری اور بہادر اور عالم ہے جی ذی ہوش و حواس دل چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے وارثوں کے سینے میں رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا پیچھے کی طرف آئیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ پہلے جو بیان کیا ہے اس کی طرف پھر لوٹوں گا، کیونکہ مقصود بالبیان وہی ہے۔ وہ کیا چیز تھی پہلی بھائی؟ دین کو مکمل سمجھنا۔ یہ ایسے ہے چیزوں سے عقائد، یہ الہامی چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آتی ہیں نا، یہ وہ بیان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ کو ہو سکتا ہے کسی کتاب میں نہ دیکھیں۔ پہلی چیز دین کو مکمل سمجھنا۔ اب دین کو مکمل سمجھنا جو ہے نا، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ وہ جیسے شعر کہا کرتے تھے کھڑک سنگھ کے متعلق کہ سمجھ کو آخر سمجھ کے سمجھو، سمجھ بھی آخر سمجھ ہے، سمجھ کو جو نہ سمجھ سکے
میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایسے لوہے توڑ دلائل سے سمجھاؤں گا، ایسے براہین سے سمجھاؤں گا کہ روئے زمین کو کی طاقت ایک بات کو توڑ نہیں سکے گی. اللہ کے فضل. اب دین کو مکمل سمجھنا جو ہے نا میرے بھائی، ایک ہے اس کے احکام کو سمجھنا. یہ دو حصوں میں ہو جاتا ہے. دین کو مکمل سمجھنا دو حصوں میں ہو جاتا ہے. ایک ہے اسلام کے احکام کو سمجھنا، اور ایک ہے اسلام کے مخالف نظام کو سمجھنا. سبحان اللہ. اللہ اگر اسلام کے احکام کو سمجھتا ہے، اسلام کی نقیض اور مخالف نظام کو نہیں سمجھتا تو اجہل الناس ہے. من لا يعرف اهل زمانه فهو جاہل. یہ تو ہے ہی ہے، عام فقہ میں پڑھتے رہتے ہیں. لیکن میں یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایمان سے میں کہتا ہوں سیدنا عمر بن خطاب کے فاروق اعظم کے لقب پانے پر اگر کوئی مجھ سے دلیل پوچھے نا تو میں کہتا ہوں یہی وہ قول جو پیش کرنے والا ہوں یہی ان کے فاروق اعظم ہونے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم کا کیا معنی ہوتا ہے پتہ ہے؟ بولو. سب سے بڑا فرق کرنے والا. کس میں فرق کرنے والا؟ کفر و اسلام. ہم تو گٹ مٹ کرنے والے ہیں. ہم تو ایسے لانسی بن چکے. ہم کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو سب ٹھیک ہے. اور ہم منافقین باتیں کرتے ہیں قرآن کی، صحابہ کی. اس کو فاروق اعظم کہنا چھوڑ دے. وہ کتا جو کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو. کتے اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا تو فرق کیسے ہونا ہے؟ بتاؤ. اگر دودھ میں پانی ملا ہوا ہو تو کچھ نہیں کہو گے تو علیحدگی کیسے ہوگی؟ فرق کیسے ہوگا؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیسے بنے گا؟ کسی کے باپ ہونے میں رولا پڑ گیا، کسی کے بیٹے ہونے میں رولا پڑ گیا. اب کیسے فرق کرو گے؟ بغیر بولنے کے کیا کرو گے؟ آپ کا فرمان عالی شان سنو. سونے کے پانی کے ساتھ لکھو. سبحان. چھوڑو سونے کے پانی کو، دل کے کتاب پر اس کو محفوظ کر لو. سبحان اللہ. اگر سینے میں دل رکھتے ہو تو. آپ فرماتے ہیں تنقض غر الاسلام عروة لما نشا فيه من لا يعرف الجاهلية. نقله الامام الذهبي في مختصر المنهاج. منهاج سنت النبویہ. کیا معنی ہے اس مبارک فرمان کا؟ فرماتے ہیں اردو میں کہوں تو معنی ہوگا اسلام کی رسی تار تار کر کے توڑ دی جائے گی جس وقت کہ اس کے پیشوا اور راہبر ایسے پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں پہچانے. اگر پنجابی چک ہو تو پھر مینوں کوئی منہ چبے کرن دی لوڑ نہیں. میں سیدھے سادے لفظاں چنج آکھاں. آپ فرماندے نے اس لیے اسلام دا کھ نہیں رہنا، تباہ ہو جانا ہے، تندی ہو جانی ہے. جس لیے یہ راہبر ایسے ہون گے جڑے جاہلیت نو نہیں پہچانن گے.
کنہوں نہیں پہچانا؟ اب یہ نہیں فرما رہے کہ ملا یعرف الاسلام ملا یعرف احکامہ، ملا یعرف آدابہ، فرماتے ملا یعرف الجاہلیہ. اب بھائی یار چشتی سمجھا تو صحیح یہ جاہلیت کیا شاہ ہوتی ہے. بڑے بڑے راہبر لگے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو جہالت اور جاہلیت میں کیا فرق ہوتا ہے. کن میں فرق؟ بات نہیں سمجھے. جہالت ہے دین کو نہ جاننے کا نام، غفلت دین سے. یہ ہمارا ان پڑھ طبقہ، جو آکام جٹ طبقہ، دیسی طبقہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو آکام اسلام کو نہیں جانتا، وہ جہالت میں ہے. جاہلیت کیا ہے؟ اسلام سے بے خبری کے ساتھ، توجہ، اسلام کے نقیض اور مخالف کو ماننا. زمانہ جاہلیت والے انہی کو کہا جاتا ہے جو اپنے باپ دادا اور اپنے طاغوت، اپنے شیطانی قوتوں اور جماعتوں اور بڑے بڑے جو ان کے رہبر لیڈر ہوتے ہیں خنزیر، ان کے بتائے ہوئے اقوال، عقائد، نظریات اور اعمال کو وہ اپنا دین سمجھتے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے دین کی نقیض اور مخالف ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے مخالف ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دین نفس کی خواہشات اور شیطانیت کے مخالف ہوتا ہے، اور یہ شیطانی لوگ ہوتے ہیں نفس اور خواہشات کے مطابق دین بناتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ فتووں کے ٹولے لگے پھرتے ہیں، فتووں کے. ماشاء اللہ جی فلانے شیخ الاسلام ہے، فلانے فلان صاحب ہے، فلانے صاحب، یہ فدو صاحب ہے. ایمان سے کہتا ہوں، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس بیٹھنے اور ہمارے پاس وقت لگانے اور ہمارے سے دین سمجھنے کے بغیر یہ تقریریں اور درس و تدریس یہ سوائے دلالت کے کچھ نہیں دے رہے. اللہ، میں بازو کھڑا کر کے کہتا ہوں، اگر روئے زمین میں کوئی آدمی دین کے حقائق معرف کو اور جاہلیت کو سمجھتا ہو ہماری طرح تو سامنے آئے. میں کہتا ہوں سالموں، لوگوں کی ہدایت اس وقت ہی کر سکتے ہو نا جب خود ہدایت میں ہوگے، اور خود ہدایت میں تو اس وقت ہو سکتے ہو جب جاہلیت کو پہچانو. ابھی فاروق اعظم کا فرمان سنا رہا ہوں، اس کو مزید کھولتا ہوں. ساری پنجابی چاہتے نے اپنا چوکی سے گمانڈ بڑھاوے. آپ ڈوب رہی ہے لوگوں آدھی میں بننے لا گل کر گا میرے منگ تو کہے تو سد تو صحیح سانو سد تو کر لانتی اپنا ہی میرا گھر کیتا اگلے کا بھی ضرور کریں گے. سمجھ لگی گل؟ ایمان سے کہتا ہوں جیسے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں دین کے حقائق اور اخوانتی شیطانی طاغوتی جہان کے اندر جب اللہ تعالی نے ہمیں داخل کیا ہے نا، ہوئے 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 پتہ نہیں کون کون سے مشائخ ہیں اس کے اندر مجرم بن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم نے نکالا ادھر آؤ حضرت خیر ہے کیا. اور یہ مزید انشاءاللہ العزیز چند دنوں تک
ناچیز کا ایک کارنامہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کون کون سے مجرم نکلے ہیں. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر ہیں. فریاد نکل گئی اقبال کی، او خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر ہیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری ہے. حضرت نبیاں دا راہ ہے. بلے شاہ فرماؤں ہے سچ آکھیاں پامبڑ مچدا ہے. اوئے سمجھ لو ستے قوم سمجھ پا کے آخنا پیا میں سچ آکھیاں جھوٹ آکھیاں سب کچھ بچدا ہے. پر فرماندا ہے جیبا کہندی اووی نہ رہندی، منہ آئی گل نہ رہندی. سبحان سونیا نبیاں دا راہ ہے. ایتھے سید الانبیاء دا سب کچھ لگ گیا سی یا بچ گیا سی؟ ملا بچائی بیٹھا خیر نبیاں دا وارث ہے. پیر بچائی بیٹھا ہے اور گڑا تو بھی ہے نبیاں دا وارث. تیرے چکے تو آگے کیوں نہیں لگی؟ سمجھ نہیں آئی گی. ہوں سونے سچ آخیا ہوں سچ کی گل تک سنا میں کہ جاہلیت نو جے میں ایک پاسے احکام شریعت کو پہچاننا ضروری ہے، دوسری طرف جاہلیت کو پہچاننا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر خالی جاہلیت کو جانتا ہو احکام شرع کو نہ جانے دین کو پھر بھی عالم نہیں. اور اگر ادھر احکام کو جانتا ہے جاہلیت کو نہیں جانتا پھر بھی عالم. اگر دونوں کو جانے تو پھر لیکن اگلیاں ترائے پا کے بچ ہاں بس یہ رہ جا. وہ اگلیاں ترائے بھی نال پاؤنیاں پینی. سمجھ نہیں آئی بیلی ہو. ہوں احکام شرع کی گل سارے کرن گے کچھ نہ کچھ کرتے ہی نہیں آخر. لیکن گل پرلا پاجلا نال دوجا پاسا رکھی بیٹھے نا آپ دوسرا جو دوسری جانب رکھ رہے ہیں جاہلیت والی. جاہلیت کا معنی تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نہیں آیا؟ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام کا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام کا مخالف نظام، اسلام کا مخالف جو پروگرام کہو، اسلام کے نقیض جو مقابل ہو اس کو کیا کہیں گے؟ جاہلیت. ارے بھائی جہالت سے بندہ کیا بنتا ہے؟ میں کہوں گا جاہل. ارے بھائی جاہلیت سے کیا بنتا ہے؟ میں کہوں گا کافر. اسی وجہ سے قرآن حکیم فرما رہا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. جہالت الاولی نہیں فرمایا، جاہلیت الاولی فرمایا. قرآن پاک میں جہاں بھی جاہلیت کا لفظ آیا ہے اسلام کے منافی مقابل اور نقیض نظام کے متعلق آیا ہے جو دور جاہلیت کی طاغوتی شیطانی طاقتوں نے بنا رکھے ہوتے تھے. اس کے اندر کیوں اس کو کیوں کافر کا نظام کہا جاتا ہے اور کیوں ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ جاہلیت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مصنوعی نظام کو برحق سمجھتے ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارا مسلمان اگر کوئی گناہ گار کہیں گناہ کرے گا سیدھا سادہ جگتے سے آدمی تو وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا کیونکہ شریعت کو برحق سمجھتا ہے، وہ اپنے سلامت کو برحق نہیں سمجھتا. سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اس کے برخلاف جہاں جاہلیت ہوگی اسلام کا مخالف نظام اپنایا جائے گا
وہاں پر عقیدہ استحسان ساتھ موجود ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ حسین و جمیل ہے. جی وہ میں آ رہا ہوں نا جی، میں تو تمہید سے یعنی چل کر پھر انشاءاللہ العزیز انتہا اسی پر کروں گا جس کی طرف آپ نے پہلے اشارہ کر دیا. یعنی الحمدللہ یہ میرے یعنی موضوع جو ہے نا اس کی انتہا اور غایت تک پہنچ گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اب دانشور ایسے ہی ہوتے ہیں. خیر سمجھیے بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں. تو بھائی جاہلیت اور جہالت یہ ریونڈ والا پھر رہا ہے. وہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے یار یہ نبیوں کا کام ہے یار، کون کرے گا یار ہمارے کون کرے گا. ان کو کہو حضرت نبیوں کے وارث پھر رہے ہیں، مہربانی آپ ذرا جہالت اور جاہلیت میں فرق تو بتائیں کیا ہے. پھر وہ کہیں گے امیر صاحب کدھر ہے، امیر صاحب آتا ہے. جب امیر صاحب آئے گا وہ کہے گا ہم تو سیکھنے کے لیے آیا ہے. تو اس فدو کے بچے کو کہو فدو کا بچہ ابھی تو نبیوں کا وارث بنا ہوا تھا، اور نبی کا جو وارث ہے وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے یا سکھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ تو عجیب ڈرامہ ہے. جب تک فدو میں تھا فدو میں تو سکھانے کے لیے تھا، جب کوئی صاحب علم آیا اب سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے. اب تیرا سکھانا کدھر گیا بھائی. خیر یہ اسی طرح کے لوڈے سارے اس قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں اس کو لوڈے بازی تو نہیں کہیں گے، اس کو دغا بازی کہیں گے میرے خیال میں. کیا خیال ہے؟ دغا بازی تو کہہ سکتے ہیں نا. یہ کیا کمیونٹی ہے دین کے رہبر. میں نے تو کئی مرتبہ آزمایا، میں نے کہا یہ سب پگڑی والے دوسرے تیسرے ہو یار. میں نے کہا یہ بتاؤ یار دین کے جز کتنے ہوتے ہیں، تبلیغ کے جز کتنے ہیں. چلو بتاؤ. ماں مر گئی کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے. تبلیغ کے دو جز ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور پھر ان سے پوچھو ان لائنوں سے بتاؤ دو جزوں میں سے اہم کون سا ہے. اب پھر ماں مر جائے گی. نہی عن المنکر کیوں؟ اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جہاد اسی پر ہوتا ہے. ہاں انبیاء علیہ السلام جو جہاد کرتے ہیں اسی نقطے پر کرتے ہیں. وہ لڑتے ہیں اگلے تو اسی پر لڑتے ہیں. کسی کو کہو درود پر کیا لڑے گا، کسی کو کہو شراب نہ پیو، شراب کا بچہ مولی گھر بیٹھنا یہ تین دس دے ہے. ایسے طرح کی نہیں بے شک. تو نہی عن المنکر اہم کام ہے. اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی متعلق فرمایا اعملوا بما امرتکم به ما استطعتم اور کما قال هذا معناه. فرمایا جس کا میں حکم کروں جتنا طاقت رکھ سکتے ہو کرو. فرمایا پر جس سے میں روکوں رک جاؤ. وہاں پر یہ نہیں فرمایا طاقت رکھ سکتے ہو تو رکو. سبحان اللہ. اللہ کیوں؟ ادھر دیکھو بھائی، ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے ترک. ایک ہوتا ہے فیل اور ایک ہوتا ہے ترک. طاقت فیل کے لیے چاہیے، استطاعت فیل کے لیے چاہیے، ترک کے لیے کیا ہے؟ یار میں کہتا ہوں یہ بورا اٹھاؤ، اس کے لیے طاقت چاہیے. میں کہتا ہوں نہ اٹھاؤ، اس کے لیے بڑے ماں چاہیے. سمجھ نہیں آ رہی ہے. سبحان اللہ. استطاعت اور طاقت ہمیشہ فیل کے لیے چاہیے، ترک کے لیے نہیں چاہیے. اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے روکوں رک جاؤ، کیونکہ اس میں کرنا تھوڑا تم. لہذا طاقت کا کیا سوال ہے؟ سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں. یار زنا نماز کے لیے تو طاقت چاہیے، جتنا طاقت ہے کر. اگر کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کے پڑھ، بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھ، سو سکتا ہے تو لیٹ کر، جس طرح بھی پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، ہے اسی طرح. لیکن جب روک رہے ہیں زنا مت کر تو اس کے لیے کون سی طاقت چاہیے بھائی؟ اس کے تو الٹا کرنے کے لیے طاقت چاہیے، چھوڑنے کے لیے کیوں طاقت ہو؟ اس کا مطلب ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمانا جس سے روکوں رک جاؤ. وہاں پر یہ نہ فرمانا مستطاعتم، یہ اس بات کی طریقے یہی راز ہے.
خیر اب بات ہو رہی تھی جاہلیت کی، جہالت اور جہالت سے بندہ جاہل بنتا ہے، جاہلیت سے بندہ کافر بنتا ہے۔ بولو بولو بولو، کیوں کہ جاہلیت میں اعتقاد لانتی فاسد ہوتا ہے، باطل کو حق جاننے کا اعتقاد ہوتا ہے، اور جب باطل کو کوئی حق سمجھے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے احکام شریعت کو نہ جاننا، اگر ایک آدمی نہیں جانتا تو جاہل کہیں گے، جب اس کو پیش کیا جائے گا تو کہے گا امنا و صدقنا، کیونکہ اجمالی ایمان اس کے پاس ہوتا ہے، تفصیلی پر آئے گی جب بات تو جب ایمان کا اجمالی رکھتا ہے تو تفصیل اس کے پاس وہ آ جائے گا، جس وقت ہم اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی یہ احکام شریعت ہے تو مانتا ہے، تو وہ کہے گا جی بسم اللہ جی الحمدللہ جی یہ اسلام میں، تو پھر میں مننا میں کیونکہ جو کلمہ شریف پڑھیا تھی اس لیے میں اجمالی مومن تھا، یہ تو سر تفصیل شرح بھی لے آؤں سامنے تو جو شرح ہے میں ساری نو مننا۔ سبحان اللہ۔ اب جاہلیت اور جہالت میں فرق آ گیا ہے؟ ساری زندگی آیا سی وہ کی پڑھتے سنتے رہے ہیں۔ اور میں آخیا حقائق ہون گے اور ہون گے تلخ، تلخ تان تلخ آ گیا اگے پہ نے، ہالے حقائق نے اگے تلخی آئے گی، ہالے میری حقائق نے تلخی ہالے اگے آنی۔ اچھا اور ایک توجہ بھائی، جس طرح کے احکام شریعت رہیں گے جاہلیت بھی ساتھ میں رہے گی، رہ رہی ہے۔ کفار کی تہذیب، کفار کی ثقافت، کفار کا نظام حیات، کفار کا طرز زندگی جہاں بھی ہوگا وہ جاہلیت ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن اس وقت اسلام کے مقابلے میں اگر سابقہ تمام جاہلیتوں کو جمع کیا جائے اور آج کی تمام جاہلیتوں کو جمع کیا جائے تو اس رونسی کا مصداق اتم اور خارجی وجود اگر پایا جاتا ہے تو مغرب میں۔ کس میں؟ مغرب میں۔ جانتے ہو مغرب میں؟ وہی مغرب جدھر سورج غروب ہو جاتا ہے بھائی، اقبال کہتے ہیں ظالم مسلح ادھر سورج غروب ہو جاتا ہے۔ انسانیت اگر جائے گی تو وہ کیا رہے گی؟ یہ مکہ شریف، یہ مدینہ شریف، یہ جس علاقے میں آپ بیٹھے ہیں یہ سب مشرق شمار ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ مغرب میں روشنی نہیں ہوتی، اگر مغرب کو روشنی ملتی ہے نا تو مشرق سے جاتی ہے۔ مغرب کے جن علاقوں میں انسانیت پہنچی، اسلام پہنچا، تو وہ ادھر سے اسلام گیا تھا، ادھر سے اسلام نہیں آیا تھا۔ ذہن میں رکھنا، یہ اندلس، یہ قرطبہ، یہ غرناطہ، جہاں فقہ مالکی چل رہی ہے، چلتی تھی، موسیٰ بن نصیر کے فتح کردہ علاقے رحمہ اللہ کے، آپ خود آپ کہہ رہے ہیں نا موسیٰ بن نصیر کے فتح کردہ، اس کا مطلب ہے ادھر سے ادھر گیا۔ مغرب میں روشنی کا کیا تعلق ہے؟
سمجھ آ گئی؟ اس وقت تمام جاہلیتوں کا مظہر کامل کون ہے؟ بولو ذرا. اب خلاصہ بتاؤں، جو عالم کون ہوگا؟ نبیوں کا وارث کون ہوگا؟ دین کون مکمل سمجھے گا؟ جو دانائے شریعت بھی ہو اور دانائے فرنگ بھی ہو. اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر رابر ایسا ہو، کتابیں پڑھ لی، درسیات پڑھ لیے، پگڑی باندھ لی، فراغت ہو گئی، فارغ التحصیل ہو گئے، لیکن دانائے فرنگ نہیں ہو سکے، وہ جاہلیت والوں کو نہیں جانا پہچانا اور جاہلیت کو نہیں پہچانا. ہر چیز کی وراثت پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے. جس نے کبھی روشنی نہیں دیکھی وہ اندھیرے کی پہچان نہیں کر سکتا. جس نے کبھی اندھیرا نہیں دیکھا روشنی نہیں پہچان سکتا. اللہ تعالی نے اسی لیے کفر کو مقابلہ اسلام پیدا کیا تاکہ اسلام کی مکمل معرفت ہو. ارے بتاؤ، اگر مقابلے میں ابو جہل نہ ہوتا تو صدیق ابو بکر کو صدیق اکبر کیسے کہا جاتا؟ جو پہچانیں ہو رہی ہیں مقابلے میں ضد موجود ہے، اس کی وجہ سے پہچان ہو رہی ہے. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو ہو رہی ہے، مقابلے میں یہ ظلمت قبل انسان موجود ہے تو اس نور کی تمیز ہو رہی ہے. اس نور کی تمیز ہو رہی ہے میرے بھائی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کمال ہے فاروق اعظم تیرے بیان پر یار. ہوئے 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 دنیا سے تھوڑے رہ گئے سخن شنا، دنیا سے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سخن دے. دنیا صاحب فرماؤں نے تھوڑے بندے رہ گئے جڑے گل دی قدر کرنے والے ہون تے گل نو پچھانن والے ہون. قدر شناس سخن دے جڑے گل سنن تے پہ تک پہنچن تے پھر آخر یار ہاں گل ہوئی ہے کہ سواد آیا ہے. سبحان اللہ. فرماندے نے انج تھوڑے رہ گئے، فدو بندے بہتے رہ گئے نے تے قدر شناس سخن دے. اس نو سوچ قسم خدا بھی کر کے آنا تے سوچ کے فیصلہ آپ کر بیٹھے گا کہ اپنی تباہی دی تاریخ جڑی ہے وہ خود جان بیٹھے گا. اس سے وجہ اور علت کی بنی ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ ہمارے شیخ مشائخ ایسے تو ملے ہمیں کہ جو اسلام کو احکام کو جانتے تھے لیکن جاہلیت کو اسی وجہ سے ظالموں نے جاہلیت کو اسلام کے ساتھ جمع کرنے کی سوچی. وہ کتے تمہیں اتنا پتہ نہیں چل سکا، بے ضمیر بے غیرت اندھے. وہ نقیض ہے، ضد ہے، نقیض اور ضد جمع نہیں ہو سکتی. تو کیسے جمع کر رہا ہے؟ سمجھیے میں کیا کہا گیا؟ میں مثال دیتا ہوں. بتاؤ اے مسلمانوں، نئی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کے خوابوں تک بھی نہیں گزری ہوگی. میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ دو نظریے ہیں، یہ پکڑو. کتنے نظریے ہیں؟ دو نظریے. ایک نظریہ ہے ترقی انسان
الاسباب والوسائل. ایک ہے ترقی انسان بالدین والتقوی. سبحان اللہ. اسلام کا نظریہ کون سا؟ بولو 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 کیا پوچھا؟ اور یورپ کا کیا نظریہ ہے؟ اسباب معیشت. دیکھو اسلام یہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بولو کہتا ہے قرآن تم سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار زیادہ ہوگا. بول بول. یہ تو نہیں فرمایا دنیا دار زیادہ ہوگا. بولو کیا فرمایا؟ دیندار کے دنیا دار. اس کا مطلب ہے اسلام نے یہ اقدار دیا, یہ سوچ فکر دی, یہ نظریہ دیا جس پر انسان کی تعمیر ہوتی ہے. وہ کیا کرامت ساری کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی, پرہیزگاری. ایسے اس کے مقابل انگریز نے کیا, یورپ نے کیا, مغرب نے کیا نظریہ دیا؟ ترقی بالاسباب کا. وہ کتے کہتے ہیں جو انسان ہے وہی ہے جس کے پاس سائنسی اسباب وسائل دنیا زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ وسائل ہوں گے وہ اتنا بڑا انسان ہوگا. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ وسائل کم سے کم ہوتے چلے جائیں, تقویٰ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا بڑا انسان ہوگا. ایسا ہے بولو تا کر کے ادھر دیکھ. اب یہ دونوں باتیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں ایک دل میں. بولو اچھا یہ بتاؤ ایک ہی کپڑا مکمل پلیت بھی ہو اور ایک ہی کپڑا پاک بھی ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ پاکی پلیتی کیا ہے آپس میں؟ ضدین ہے, اور ضدیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی. محل واحد میں جہت واحدہ سے ایسے ہے نا جی. تو بولو جب یہ جمع نہیں ہو سکتی, اب جو کہے ہم دو تعلیموں کو جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک بالٹی بھرتے ہیں, ٹب بھرتے ہیں پانی کا, اس کے اندر زمزم بھی ملاتے ہیں, اس کے اندر پیشاب بھی ملاتے ہیں. ہم دونوں کو جمع کر کے ایک حسین امتزاج تیار کرنا چاہتے ہیں. ہوگا؟ بولو بالکل پانی اور بولو سمجھ نہیں آئی بات کی. سبحان اللہ. یہ دو باتیں جمع ہو سکتی ہیں. اب بس آپ مسلمان بیٹھے ہیں اور صاحب ہوش و خرد بیٹھے ہوں گے, صرف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے سکول کی تعلیم کے ساتھ دین کی رکھی ہوئی ہے, انہوں نے کیسے جمع کیا ہے؟ ایک آدمی یہ کہے میں نے ابو جہل کا دین بھی رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ رسول اللہ کا بھی رکھا ہوا ہے, آپ مانیں گے؟ کیوں؟ دو دین جمع نہیں. ذہن میں رکھو, آج ہی میں پڑھ رہا تھا التحریر والتنویر ابن عاشور کی تفسیر. دین جس طرح اللہ تعالی کے مجموعہ دیے ہوئے رہبری کے مجموعے کو کہتے ہیں جو دنیا کے کسی قوم کے کسی علاقے کے جو ان قوم اور علاقے والوں کی نظر میں اہل عقل شمار ہوتے ہوں تے انہاں دے وڈے شمار ہوتے ہون بڑے, جو وہ بنا کر دیتے ہیں مجموعہ,
اس کو بھی دین کہہ دیا جاتا ہے، چاہے خدا کی طرف سے نہ ہو. پھر اتنا فرق ہوگا کہ خدا کا دیا ہوا دین حق ہوگا اور ان لانتیوں کا دیا ہوا دین باطل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ہر قوم کی جو تہذیب ہوتی ہے، جیسے یورپ والوں کی تہذیب ہے، اس کو ان کا دین کہہ سکتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو تھے، وہ کون نہیں جانتا کہ ان کے پاس آسمانی دین نہیں تھا، وہ تو جاہلیت والے تھے. لیکن اللہ فرما رہا ہے لکم دینکم ولی دین. محبوب فرما دے تمہارا اپنا دین ہے اور میرا. اگر تم سے وہ مسلمان کوئی پوچھے، ان کا تو دین ہی نہیں تھا، وہ تو اہل کتاب ہی نہیں تھے، تو کیا جواب دے گا؟ بولو. تو یہی جواب ہے. تو کسی علاقے کی تہذیب و تمدن ثقافت ہوتی ہے، اس کو بھی دین کہہ لیا جاتا ہے. اور کتنا ہے وہ دین باطل ہوگا، کیونکہ دین کہتے ہیں نظام حیات کو. بولے کس کو کہتے ہیں؟ اگر نظام حیات خدا عطا کرے رسولوں کے واسطے سے تو دین حق کو ہوتا ہے. اگر نظام حیات لیے شیطانی قوتیں دے تو پھر وہ دین باطل ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو تم وہ جو سمجھتے ہو دین نماز داروں حج زکات کا نام ہے، داڑھی پگڑی اور مخصوص وضع کا نام ہے. دین مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے. شرم نہیں آتی مسلمان ہم بنے پھرتے اور ہمیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ دین کس چیز کو کہتے ہیں. دال خور برادری، لنگر تو نہ لڑی، سانو ایسا نہیں پتا کہ دین ہمیشہ ضابطۂ حیات کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی؟ دین عبادات یا مخصوص شکل کے محض مجموعے کا نام نہیں ہوتا. دین مکمل زندگی کے نظام کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ معیشت، معاشرت، سیاست، تعلیم، زندگی کا ہر شعبہ اس کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ. عقائد، عبادات، آداب، معاملات، عقوبات سب اس کے اندر ہوتے ہیں. سبحان. اسی وجہ سے اسلام ہمارا جب مکمل دین ہے تو ہمیں تو کسی سے کچھ لینے کی اجازت نہیں ہے. جو کتی کا بچہ کہے ہم ادھر سے کچھ لینا چاہتے ہیں تاکہ دین ہمارا جو ہے نا کچھ وہ دین جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے، وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ہندوؤں کا، لوگوں کا بنایا ہوا دین کہہ سکتے ہو، اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے دین کے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اب میرے بیلیو، میں وہ جو بات آپ کو سمجھا چکا ہوں مثال دے کر کہ بھئی دیکھیں اسلام نے نظریہ کیا دیا؟ ترقی بالتقویٰ کا، ترقی بالدین کا. یورپ نے کیا دیا؟ ترقی بالاسباب، کہ بندہ وہی ہے جس کے پاس دنیا ہے، اگر دنیا نہیں تو بندہ. سر سید جانتے ہو؟ سر سید احمد خان علی گری، وہ یہودی تھا، سید نہیں تھا. لیکن یہ بدقسمتی اس قوم کی، ان کو ایسے دستی سید مل جاتے ہیں. دستی سید مل جاتے. خیر دستی سید ان کو مل گیا تو اس نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہندوستانی جو ہے نا، چاہے وہ اونچے درجے کے چاہے چھوٹے درجے کے، چاہے پڑھے لکھے یعنی عالم لوگ جو اس وقت کے تھے، چاہے ان پڑھ، انگریزوں کے سامنے تو ایسے ہیں جیسے گندا انسان کے سامنے گندا جانور. انسان کے سامنے گندا جانور. خیر میں نے پھر تبصرے تو شائع کیے. یہ میرے ہاتھ میں دیکھو اوپر یہ لارڈ میکالا جو تھا نا، لارڈ میکالا، یہ اس کا بیان ہے، پالیسی بیان ہندوستان کے لیے. اور نیچے یہ سر سور کا ہے. دنیا اخبار ہے، میرے پاس اینک نہیں ہے
ورنہ میں آپ کو تاریخ بتاتا کس تاریخ کی ہے. 23 اپریل 2013 کا دنیا اخبار روز لاہور کا. تو سر سور نے کیا کہا؟ میں پڑھ سناتا ہوں، اچھی بات ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور میرا موضوع جو ہے نا اس کی بالکل آپ گہرائی تک پہنچ جائیں. 4 سال لارڈ میکالے کہہ رہا ہے میں نے ہندوستان کا دورہ کیا. کتنا عرصہ؟ 4 سال. اس ہندوستان کے اندر مجھے دو قسم کے لوگ نظر نہیں آئے 4 سال کے عرصے میں. نہ کوئی منگتا نظر آیا نہ کوئی چور نظر آیا. کتنے عرصے میں؟ 4 سال. کون کہہ رہا ہے؟ یہ جس کتے نے تمہیں سکول دیے ہیں، سکولوں کی پالیسی جس نے تیار کی تھی. یہ پہلے دورہ کر کے گیا ہے، پھر جا کر اسے بتایا کہ یہ صورت حال ہے ہندوستان کی. 350 سال ہو گئے انگریز اس آئے ہوئے ادھر. 350 سال رہے ہیں آئے ہوئے ادھر. 350 سال تک. تو لارڈ میکالے ادھر سے گیا اور ہندوستان کے متعلق اس نے کیا تاثر پیش کیا کہ مجھے پورے ہندوستان میں نہ کوئی منگتا فقیر نظر آیا اور نہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ہندوستان کی اس وقت 3 شعبوں کی صورتحال انتہائی کامیاب تھی، انتہائی خوبصورت تھی. وہ کیا؟ ایک تو ہمارا اخلاقی نظام اعلیٰ تھا جس کی وجہ سے چور منگتے نہیں تھے. سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ جس قوم کا اخلاق جو ہے اخلاقی نظام وہ سطحی ہو اور گرا ہوا ہو اس کے اندر یہ 2 طبقے عام ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہے. دوسرا ہمارا عدالتی نظام بے مثال تھا کہ مجرم کو سزا خوب ملتی تھی، واقعی سزا جو ہوتی تھی وہی ملتی تھی جس کی بنا پر چور نہیں تھا. سمجھ نہیں آئی. تیسرا یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام کامیاب تھا کہ معاش اتنا اچھے طریقے سے تقسیم ہوئی تھی کہ چور اور منگتے بننے کی حاجت ہی نہیں آتی تھی. سمجھ نہیں آئی بھائی؟ کیونکہ جب گھر میں روٹی نہ ہو تو پھر اگر کوئی آدمی ہاتھ پھیلانے سے شرماتا ہو تو چور ڈاکو بنتا ہے اور اگر نہ شرمائے تو منگتا بنتا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ؟ ایسے ہے نا. جو منگتا ہوتا ہے وہ بے شرم ہوتا ہے کہ جڑا شرم والا ہوگی نا یار مینو برادری کی آخے گی یہ چو مانگتا پھر آتا پھر چلو رات نو حصہ لے لیں گے. یہ مطلب معاش ٹکر کا کوئی چکر فکر اس لیے نہیں سی تو چور منگتا تا کر کے ہوں ایک کتا جا کے سڑدا بلدا گیا ہے. وہ جڑی لانتی قوم سمجھتی ہے سانو وہ ترقی دے رہے ہیں. ہوں تیری یہ ترقی ہے سی کہ نہیں ہوئے؟ اے جڑی ہے جیڑا حال دسیا مغلاں دے دور حکومت دا لارڈ میکالے دے زبانی اسے تیری ترقی نہیں سی، تیری کامیابی نہیں سی، تیری خوشحالی نہیں سی، تیرے تے اللہ دا فضل نہیں سی کہ اتنا بڑی سلطنت کے اندر منگتا اور چور نہیں ملتا. اب وہ جلتا بھولتا گیا حرامزادہ. ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر.
ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. لعنت پڑ گئی ہے، مسلمان رہ گئے. سوروں کو قرآن پر یقین نہیں ہے. کوئی کسی کتے کی بکواس سنتا ہے، کوئی کسی کتے کی. جس کا قرآن پر یقین نہیں ہو کہا کہ مسلمان ہے وہ تو حرام زادہ ہے، بے ایمان ہے، لعنتی کافر ہے. اللہ فرما رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ، وہ کافر تمہارے ایسے دشمن ہیں کافر اور منافق کہ تمہیں خالی حسنہ کوئی اچھائی مس کرے، تھوڑی سی مس کرے تو سوم سر جل جاتے ہیں، بھن جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سیئۃ، اور مصیبت تم پر آن پڑے اور تمہارا احاطہ کر کے تمہیں گھیر لے اور تم اس وقت خوب تڑپ رہے ہو تو وہ کتے اس وقت خوش ہوتے ہیں. ایسے حال میں وہ خوش ہوتے ہیں. یہ قرآن پاک نے سچ فرمایا یا غلط؟ سچ فرمایا. تو پھر تو ملاؤں کی باتوں پر کیوں کان دھرتا ہے بتا؟ تو خنزیر لیڈروں کی بات پر کیوں کان دھرتا ہے بتا؟ تو کتے فرنگی ماچوت کی باتیں کیوں سنتا ہے بھائی بتا؟ وہ جو کہتا ہے ہم تمہیں ترقی دینا چاہتے ہیں، یہ ابلیس کی طرح قسمیں نہیں کھا رہا؟ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین. وہ قسم نہیں کھائی تھی ابلیس نے حضرت آدم سے، اما حوا سے؟ ہم کم بخت ہیں، ہم بے ایمان ہو گئے ہیں. وہ اقبال ہمارے کہہ گئے بچائے گا تو مجھ کو نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں. ہم وہی نامراد ہیں جو کشتی میں بیٹھ کر ڈوبنے والے بدبخت ہوتے ہیں. ورنہ قرآن پاک جیسی کامل رابر کتاب ہو. یار افسوس ہے جو اپنی ماں کو چودتا زنا کرتا ہے، کتے کا بچہ سور کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بندر سے بدتر ہے، وہ اس پوری قوم کو نچا رہا ہے. قرآن جن کا رہبر ہو اس کو کافر نچائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منافقین کو کافر نچاتے ہیں، مومنین کافروں کو نچاتے ہیں. میں نچا رہا ہوں، میرے شیخ آئے، میرے شیخ نے آ کر نچا دیا. ملا اور پیر جو ہے وہ خود ناچ رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں. لاکھ لعنت بے ایمان، تو پیچھے نکلنا تھا کہ آگے نکلنا ہے؟ آگے جاؤ نہ، پیچھے رسول اللہ ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. سمجھیے بات کی. اب وہ جل بھن گیا، حضرت جل بھن گیا اور جا کر اپنوں سے کیا کہتا ہے سناؤں؟ میں نے ہندوستان کے شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک پالکی میں بیٹھ کر سفر کیا ہے. اس سفر کے دوران مجھے سارے ہندوستان میں نہ تو کوئی فقیر ملا اور نہ ہی چور. میں نے ہندوستان کے مال و دولت اور اس کے باشندوں کی بے پناہ قابلیت اور اعلیٰ اخلاق کا مشاہدہ کیا. میرے خیال میں ہم اس ملک کو کبھی فتح نہ کر سکیں گے. اگر ہم نے اس ملک کو فتح کرنا ہے تو ہمیں اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا پڑے گا. اور ریڑھ کی ہڈی پنائی بیٹھا ذرا بولتے صحیح نہ ٹوٹتے گئی ہے، بولتے صحیح. سبحان اللہ. ہاں پنائی تو بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی. ایسے خطابات شروع تو لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب مولوی صاحب سدے سے انگریزوں نہیں پوچھ والے جی پہ رہے ہیں. سرکار تو ہو اور کوئی گلا نہیں لب دی، کوئی شانہ سناؤ، کوئی سرکار دی گل سنا، سانو یار دی گل سنا. اور میں باندر کتیا جس لئے قوم برباد ہونا ہوئے نا تو دشمن دے خلاف سننا گوارا نہیں کر دی. جس لئے آباد ہونا ہوئے نا وہ دی نظر ہی دشمن پہ رہ گئے. سبحان اللہ. اور میں کیا سورا سادے دین ایک شرط رکھا گیا ہے، جاہلیت کو نہیں پہچانے گا تو رہبر بیڑا گرک کر دے گا. میں ابو داؤد شریف پڑھیا ہے، صحابہ فرماندے نے نبی پاک کئی بار بیٹھنا
آپ نے رات نو یہود نصارا دے قصے شروع کرنے تو دن چڑھ جانا. سبحان اللہ. دن چڑھ جانا. اوئے ساڈے نزدیک مزہ کرکرا ہوندا نا. ہاں جی ہاں. تے جے مراسیاں دا ٹولا لب جائے ہاں ہاں کنا دا مراسیاں جیڑا آن کے اب میں فلجیوں والے سے رب پاؤں میں کرم کمائے ہوئے دادا دے کمال نہیں رب دی سائیں رنگ چڑھائے ہوئے اگو باندر برادری بیٹھی ہوتی ہاں ماشاء اللہ رنگ چڑھیا دیکھے دا سور انگریز دا رنگ چڑھیا کہ کتے دا پتر آخے گا کی سائیاں چڑھایا پچھلا سائی نہیں بیٹھا سور دا بچہ سائی پچھلا رنگ چڑھائی کھڑا ماما. تا کر کے وہ سچی دسو یہ جڑے ناز خون آدھے نے جڑے مقرر ہوتے ہیں جی تھی روپیہ نہ دو تو آؤ گے نہیں نظر نہیں آن گے. جڑے آدھے نے اسی عاشق مستانے دیوانے پروانے انہوں نے آج تو سرکار جڑا عاشق ہوندا ہے وہ مشوق دی گل تے کوئی نام ہی سنے تے بدو بدی سنا سکدا ہے. ہاں جی ہاں جی تے یار اساں مفت سننا چاہنے ہاں تو بدو بدی نہ سنا اسی سننا چاہنے ہاں پر سننا مفت ہے نہ کر انہیں کی کرنا ہے پھر نہیں آئے گا نہیں وہ جدو جاندا ہے نا پھر پتہ کی کر دے نے تواڈے تے جڑے درود بھیجتے نے تانوں پتہ جو گال آندی ہے بغیر سانو تمیز ہی کو نہیں پراؤنے لے حضرت صاحب بس گیا رات ہی برباد کی تھی. مریا کا مجمع سی روپیہ ایک بھی نہیں آیا کسی اچھا یہ دس جی تھی روپیے نہ دو تو وہ نہیں آؤ گے جی وہ سر نہ دین پھر تھی آنا دینے نہیں چاہیے نہ آنا بھی ہے. یہ مطلب ہے آپ سر دے عاشق وہ روپیے دے عاشق آپ لیکن وہ تینوں عاشق کہی جانا فدو دے گھر فدو آئے فدو ڈھول بجائے یہ آتے نے پنجابی والے ایویں آتے. خیر کہندا کافر ویکھو کافر دی اتنا سوچ اقبال ایک گل کر گیا ہے وہ کہندا مسجد وچ ستا مسلا تے بت دے اگے جاگدا کافر وہ کہندا ہے وہ چنگا رہندا ہی کی مطلب وہ اینو چھتر پھیر جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا کیونکہ قدرت کا نظام اسی طرح جیڑا جاگدا ہے نا دوروں دے چھڑدا قدرت کا نظام ما کان عطاء ربک کافر جاگے مسلا ستا ہوگے چھتر کیوں نہ کھاوے پاوے خدا دے گھر ستا ہے اجی ہوں وہ جاگدا ہے تو وہ کافر ہو کے پہ آکھدے نے آخر میں بڑا پھر آیا تو میں سارا کچھ ویخ آیا تو ویخ وکھا کے میں تمہیں دسنا کہ سانو اُنہ چر فتح نہیں ہونی جنہ اس وقت تک ہم ان پر فتح نہیں حاصل کر سکتے جس وقت تک کہ ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی کو نہیں توڑیں گے. یہ مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے ہمارے پاس اسلحے جدید ہیں سب کچھ ہیں لیکن فتح نہیں پا سکتے جب تک کہ ان کا اخلاقی نظام عدالتی نظام معاشی نظام اسی طرح رہے گا. اس کا مطلب ہے ان کے اندر دین ہے جب تک دین ہے تو پھر ہماری فتح محال ہے. لاکھ لعنت ہے کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح اور مسلمانوں کی فتح اور ہماری شکست کا راز کیا ہے. کافر سمجھتا ہے مسلم سمجھتا ہے.
وہ کہہ رہا ہے لیکن اگر مجھ سے پوچھو نا روتا تو میں خون کے آنسو کیا روتا ہوں، روتے روتے یہ سوکھ گیا ہوں، آپ دیکھتے نہیں، سارا دن تڑپتے رہتے ہیں. تو دو آدمی آ گئے تو سارا دن ان کے ساتھ آدھا دن گزر جاتا ہے کھپتے کھپتے. وہ دو جاتے ہیں، چار اور آ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. ایک ایک آدمی کے ذہن اور فکر کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ ایمان سے سمجھانے والے کی زندگی کھپ جاتی ہے ایک کو سمجھاتے ہیں. کیا پھر میں یہی کہوں گا، اقبال کسی شاعر کی زبان میں وہ کہتا ہے کسی راہبر کو دیکھ کر، کہتا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا. سبحان اللہ. کیا مجھے راہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال. وہ مسلمانوں، یا تو راہبر تھے اور کسی نے سنی نہیں، یا ایسا دور آیا کہ راہبری نہیں تھی. بس دو وجوہات ہو سکتی ہیں، تیسری وجہ نہیں ہو سکتی. کیوں حضرت؟ یا راہبر تھے، اور میں کہتا ہوں کبھی تھے، لیکن اس کم وقت بدبخت قوم نے ان کی سنی نہیں. کیوں؟ بچائے گا تو مجھ کو نہ خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینے. اور پھر ایسے راہبر آئے جو رہزن تھے. یہ بولے خیر، یہ دیکھو جاگنے والا بت کے سامنے کافر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑیں گے تو پھر کامیاب ہوگا. اب ریڑھ کی ہڈی وہ کس کو کہتا ہے سنیں؟ جو اس کا روحانی اور ثقافتی ورثہ ہے. کیا روحانی سے مراد تعلیم، ثقافت سے مراد تہذیب. یعنی ان کی تعلیم و تہذیب جب تک ان میں محفوظ ہے تو ریڑھ کی ہڈی قائم ہے، اور ریڑھ کی ہڈی قائم ہے تو مرد قائم ہے. جدوں بھی مرد رہندا ہے نا وہ ایک ہی رہندا ہے، جدی ایک قائم ہوندی وہ شیر ہوندا. انہاں کیا انہاں دا معاشرہ شیر ہے، ایک قائم ہے کہ ریڑھ دی ہڈی آ کے ان کی کرو. چنانچہ میرا یہ مشورہ ہوگا کہ ہم ان کے قدیم نظام تعلیم اور تمدن کو کلی طور پر بدل دیں، یہاں تک کہ ہندوستانی یہ محسوس کرنے لگے کہ غیر ملکیوں کی ثقافت اور ان کی انگریزی زبان ہمارے ثقافت اور زبان سے بہتر ہے. یعنی وہ یہ سمجھنے لگے کہ انگریزوں کی، غیر ملکیوں کی تعلیم و تہذیب ہماری تعلیم و تہذیب سے بہتر ہے. یہ نظریہ ہو، یہی بہتر ہے. اس طرح وہ اپنا وقار و عزت نفس اور ثقافت کو کھو دیں گے. جب یہ ہوگا تو ہم ان کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ڈھال لیں گے اور وہ حقیقتاً ایک غلام قوم بن جائے گی. ایسے ہو گیا بھائی، ہو گیا. افسوس ہے، کتنی شرمناک بات ہے کہ کافر کہے اور ہو جائے.
لعنت نہیں ہے ایمان، لعنت۔ آگے یہ کافر کا بیان تھا، آگے منافق سر سید کا سنیں۔ وہ لکھنے اخبار والے نے بھی کمال کی ہے کہ دونوں کو جمع کر دیا، اوپر دعویٰ نیچے دلیل، اوپر دعویٰ نیچے دلیل۔ وہ کیا بکتا ہے، پہلے اس کا حوالہ سنیے گا۔ لندن سے علی گڑھ سائنٹیفک سوسائٹی کے سیکٹری کو 15 اکتوبر 1869 کو ایک خط لکھا تھا سرفور نے، تو اس خط کے اندر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ انگریزوں کی خوشامد کیے بغیر، یہ خلوص دل سے کہہ رہا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے باشندے، خواہ ان کا تعلق اونچے درجے سے ہو یا نچلے درجے سے، سوداگر اور چھوٹے دکاندار، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، علماء صالحین، سب جب ان کا موازنہ انگریزوں سے ان کی تعلیم و اخلاق اور حق گوئی میں کریں تو انگریزوں کی قابلیت اور وجاہت کے مقابلے میں ہندوستانیوں کی حالت ایسے ہے جیسے ایک گندے جانور کی۔ عرصہ درمیان میں گزرا ہے 30-34 سال کا۔ اس نے پہلے یہ کہا کہ ہمیں ریڑھ کی ہڈی توڑنا پڑے گی، ان کا اتنا عمدہ نظام کہ نہ چور ملتا ہے نہ منگتا، اب اس کو ختم کرنا ہے، بدلنا ہے، برباد کرنا ہے تو کیا کرے؟ تعلیم تہذیب بدلیں۔ پھر یہ ہماری تعلیم تہذیب کو اعلیٰ سمجھیں گے، اپنی کو ادنا، اور سر سور کتے نے اسی طرح بتا دیا۔ اچھا میں ایک بات کہوں، پھر تو غصہ تو نہیں کرو گے؟ اگر کرو گے تو میرے اوپر کون سا پہاڑ گر پڑے گا؟ پتہ نہیں میرے اوپر کتنا دنیا غصے میں رہتی ہے، میرے پہ پتہ نہیں کتنا کی جگ غصے میں رہتا ہے۔ میں پھر آخیا، میں کیا صاحب سید صاحب جناب کے منہ شریف کی بات لیتے ہیں، آپ نے کہا ہندوستان کے سب لوگ کیا ہیں؟ گندے جانور کی طرح ہیں، ایسے انگریز انسان ہیں اور یہ گندے؟ تو میں نے کہا حضرت جناب کے باپ بھی تو ہندوستان کے تھے، اس کا مطلب ہے آپ بھی کسی گندے جانور کی نسل ہیں۔ لیکن آپ سن رہے ہیں تو ہنس پڑے، اگر وہ ہوتے تو ایمان سے پتہ نہیں کیا بغلے مارتے، اور کیا مجھے کہتے وہ کمال کر دیے ہوئے، مینو سور دا بچہ کہو تو میں فخر کراں گا، کیونکہ میں تے آکھی بیٹھا پڑھی ہے بیٹا میرے کو لکھاؤ۔ یہو جہ جدو حرام تے بنتے نا، جدو حرام تے ہوتے نے تو وہ حرامی آخر دے اتنے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اصل بڑے بڑے بے زمین سیانے آندے نے بندہ ٹھیٹ ہوگی عزت آنی جانی شاید ہوتی کیا بندہ ٹھیک۔ خیر انہیں کیوں کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ بنیاد میں سمجھا گیا، پہلے سمجھا دی کہ ترقی بالاسباب، یہی نظریہ انہوں نے دیا۔ کتا حرام خور حرام زیادہ کیوں کہہ رہا ہے ایسے؟ باپ کو اس میں رکھ رہا ہے، سب کو اولیاء بزرگان دین، داتا علی حجویری، پتہ نہیں کیا کیا یہاں بزرگ گزرے ہیں، وہ کتا حرام زیادہ سب کو اندر رکھ کر کیوں ایک زبان چلا رہا ہے؟ بعض اس وجہ سے کہ سکول پڑھا، اس کے اندر یہ نظریہ دیا گیا انسان تو سامان سے ہے، تو اس نے کہا سامان تو سارا وہاں ہے۔ اقبال بول اٹھے ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، کیوں؟ وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ بلوری سراہیاں اور ادھر مٹکے دیسی۔ بابا جیڑا ویخ لو آندا میرا پیو تے باندر ہی سی، کیوں آ کے گل کرنا یا مٹکے تے آ پیالے تے آ گل کوئی گل اچھا بھی ہائے ہائے اوتھے ویکھتے صحیح۔ اس کو کہتے ہیں مالی امتیاز، کیا کہتے ہیں؟ مالی امتیاز۔ ہائے جس وقت یہ لعنت آتی ہے، ان بہن چودوں کی طرف سے آئی تھی، کوئی انسان ہی نہیں تھے، قدرت والے نے فرما دیا تھا اولئک هم شر البریہ، اولئک کالانعام، تو وہ ان حرامیوں نے ایک طرف تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، بولے
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بتا خیریت کا معیار کیا رکھا ہے؟ بولے. اور سکول میں کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں؟ جی. فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع. اخرجه صاحب المشکات. عن ابي داود والترمذي. فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جن لوگوں کو دنیا حاصل ہوگی وہ حرامی بن حرامی نہ ہوں. ایک معنی لوکا بن لوکا کا کیا گیا جو امام ابو الحسن سندھی نے حاشیہ مسند امام احمد بن حنبل میں کیا، وہ ہے حرامی بن حرامی لا اصل لہو. اور دوسرا کیا گیا کمینہ گھٹیا لچی جنس دا اور نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا کر دے جو انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. سمجھ نہیں لگی. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے علی شان دی روشنی ویکھو اج جڑی نویں دنیا بنی کھڑی ہے کہ جنہ کسی نو حاصل ہوئی اُنہ کمینہ دسے گا اور جنہ کوئی پیچھا ہونا اس تو پاک ہونا شیر ربانی مانگو. سبحان اللہ. شریف دسے گا وہی ہی خاندانی دسے گا. ساڈا ایک بزرگ اللہ دا فقیر وہ فرماندا ہے اکاں دے پھل گلاب دسدن. کی فرماندا ہے؟ اکاں دے پھل گلاب دسدن. فرماندا ہے اتنی نظر بدل گئی اتنی قوم دھوکے پہ گئی کتنے اکاں دے پھل دے کتنے کہندا ہے اکاں دے پھل. پروفیسر ماسٹر جو استاد پہ دستا ہے اک دا پھل گلاب دستا ہے. مسٹر جناح جیسا جو پیو پہ دستا ہے یہ اکاں دا پھل گلاب پہ دستا ہے. انگریز کتا جو رہبر پہ دستا ہے یہ اکاں دا پھل. جس بھن چود نو ساڈے کھوتے نال نہیں کھلونا وہ ساڈے سر تے بیٹھا ہے. میں ایک شخص نو آخیا میں گل سنے کہندا انگریزاں کول پڑھنا حرام ہے. میں کہ جناب یہ دسو جڑا مولوی لونڈے باز ہوگا وہ کول پڑھنا جائز ہے کہ حرام؟ لوتی مولوی سے پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز؟ کہنے لگا ناجائز. میں کیوں ہے؟ لانتی تعلیم اپنی جگہ اس کا کردار اپنی جگہ. یہ قرآن خدا کا پڑھو. نہیں کہتا وہ جی وہ تو بچوں کو خراب کر دے گا. میں نے کہا کتے بتا لونڈے باز اخلاقی اعتبار سے زیادہ گندا ہے یا ماں چوت؟ چلنے کا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا. میں نے کہا انگریز ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ہما چوت. ہما چوت ہم نے کیوں کہا؟ اس وجہ سے بہن چوت ماں کو نہیں چھوڑتا بہن کو نہیں چھوڑتا دادے کو نہیں چھوڑتا پوتے کو نہیں چھوڑتا پوتی کو نہیں چھوڑتا کتی کو نہیں چھوڑتا ہاں جی گلر کو نہیں چھوڑتا مرغی کو نہیں چھوڑتا گدھے کو نہیں چھوڑتا. جو چیز مل جاتی ہے سب کے ساتھ زنا کر فلم بنا کر دنیا کو دکھاتا پھر کہتا ترقی ہو گئی. اب بلو رنڈا آیا اب بلو رنڈے سیدھے اب بلو رنڈا آئی لکھنی لانا میں کیا سور دیا بچہ مینو دس حرامیاں مینو دس ماں چوت بڑا گندا ہوں کہ لونڈے باز کہندا ماں چوت. میں کہ کتے دیا پترا مسجد خانہ خدا قرآن پاک کتاب اللہ مولوی لونڈے بازی کرے تے پڑھان دے قابل نہیں رہا حرام دیا تو انہاں دی کتاباں وی بہن جکاں دی پلیت تے سارا ہی گند لعنت تے پڑھاون والے وی سما چو دے گندے تے اوتھے پڑھانا جائز سمجھی کر تیرے پیو دا فتوی مارا تیری ناگل رکھ. سبحان اللہ. فاسق سے پڑھنا مولانا فرما رہے ہیں حرام. میں تو
حدیث شریف کی روشنی میں کہوں گا فاسق کے ساتھ بیٹھنا حرام. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا برے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہاراں تے شہر دے اندر حدیث کا ترجمہ میاں صاحب نے کیتا ہے. برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چھڑکاں پہن. ایویں ہے کافر تے وہ بھی سازشی جڑا سازش بناوندا ہے تے کہندا ریڑھ دی ہڈی بننی ہے انہاں دی ریڑھ دی ہڈی. ہن سونیا بزرگ فرماندا ہے اکاں دے پھل گلاب دسدن دریاواں دے پانی شراب دسدن. شراب پلی دریا پاک کرن والا الٹ دنیا ہو گئی. مارو مرے دشمن دوست دستا ہے دوست دشمن چنگے بندے دسدن مندے. یہ لعنت جدوں پیندی ہے ایویں ہوندا ہے. اکاں دے پھل گلاب دسدن دریاواں دے پانی شراب دسدن. جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دسدن. اللہ اکبر. سچی دسیا جو ایویں ہے دلے بندے نواب دسدن. تا کر کے بابا گنجیاں نو سلام ہے. جڑا کواری کڈ کے میدان وچ کھلار چھڈدا ہے آندا اینو پایا جے ووٹ تے سارے اللہ ہو گیا آ بھی ہو گئی وہ بھی ہو گیا ٹبر ہی ہو گیا. ایویں ہے بنیاد پکڑ بس مکل بنیاد پکڑ وہ لا دین نظام ہے کیونکہ جاہلیت ہے نقیض ہے ضد ہے. یہ دینی نظام ہے. مسلمان اس وقت بنتا ہے جس وقت دینی نظام کو مانے اور لا دین کو نہ مانے. اگر کہتا ہے دونوں کو مانتا ہوں یا لا دین کو مانتا ہے اور دین کو نہ ماننے کا اظہار نہیں کرتا تو کافر مشرک ہے کیونکہ ایک ضد کو ماننا دوسرے ضد کو از خود نہ ماننا ہے. ہن سمجھ لگ گئی جی. بے شک سانو فدو ٹولے کہندے نے کہ یار انہاں نوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو فاسقاں نوں کافر کہی جاندے نے. او چگل جان دیا لانتیا پتہ آپ نو کوئی نہیں فتوی ساڈے تے ٹھوکی جاندے. اور سانو سنگیا ادھر ویکھ سیانے کہندے نے لکل فن رجال. اساں اس میدان دے مرد بیٹھے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ. کوئی کتاباں ساڈے نالوں اگے ہوے گا نہیں کتاب بہت ہی پڑھا سکتا ہوگا نہیں پر جے آ جاہلیت نو سمجھن دی گل کرے نا تے دین نو سمجھن دی تے دے نال دا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ رب جا میں ساڈے نال دا نکلا وی تے نہیں تھاں دے بال. اللہ بے شک مقرر عظیم. یہ کفر کا نظام ہے سارا کیونکہ یہ لا دینیت ہے. کہ کیا ہے لا دینیت. میں تھے حضرت جناب کی نظر گل کرنا چاہنا. مثلا اسمبلی ہے یہ انگریز کی طرفوں آئی ہے. ملا تو کنجر آخر جو رسول اللہ کی طرفوں آئی ہے کنجر ملا ہیں ووٹاں والے سور تو کتوں ثابت کرتے ہیں وہ لعنت پوے خدا دی. یہ کالے واسطے ہو کہ قانون بنانے واسطے تو لعنت ہے کہ قانون تو اسلام دا بنیا ہوا اور لعنتیا اسلام کی تنفیذ ہوتی ہے تقنین نہیں ہوتی. مقننہ کافروں کی ہوتی ہے اسلام کی تنفیذ ہوتی ہے.
تو بولو اسلام ایک دین ہے یا نہیں؟ اور وہ بنا ہوا ہے یا اس کو بنانا ہے؟ بنا ہوا دین ہے. تو اسمبلی کس لیے؟ بس بتاؤ. اور آج تک اسمبلی والے یہ تو کہیں گے کہ پاس کر رہے ہیں، کریں گے یہ پاس کریں گے، فلان کریں گے، یہ کریں گے، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں. اچھا ایک اور بنیادی چیز میں عرض کروں، وہ یہ ملا طبقہ یہاں پر آ کر رہ جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، وہ جاہلیت کو نہیں جانتا. کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہتے ہیں ہم اسلام کا قانون بنا رہے ہیں، اسمبلی بنا رہی ہے، پہلے نمبر پر بنانے کا لفظ بولنے والا کافر ہے. اسلام بنانا نہیں بنایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کو چلانا ہے، بنانا نہیں. سمجھ آئے؟ بے شک بولو تمہارا اسلام بنایا ہوا ہے کہ بنا ہوا؟ بنانا ہے، اس کو بنا ہوا ہے. اسلام کو بنانا نہیں چلانا ہے. سمجھ نہیں ہو؟ اور جو بنانے کی بات کرے کافر ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بنانے کی بات کرتے ہیں اور ملا کنجر کہتے ہیں کہ ادھر جا کر ہم بات کریں گے تو پھر بنائیں گے، پاس ہو جائے گا اور فلان ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں اگر اسلام توجہ، ایک ہے شریعت ایک ہے کثرت. اسمبلی میں جب شریعت پہنچے گی تو شریعت کا حکم کثرت پر ہوگا یا اسمبلی میں کثرت کا حکم شریعت پر ہوگا؟ شریعت کا حکم. کیا مطلب کہ اگر اسمبلی میں کوئی آدمی قرآن پاک لے جائے، جیسا کہ مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب آئے، لے کر آئے کراچی میں، مسٹر جنا اور اس کی کابینہ سے ملے، کہا کہ دیکھیں پاکستان بن گیا تو اسلامی نظام ہونا چاہیے. اس نے آگے سے کہا آپ مسودہ تیار کر کے لائیں، ہم اسمبلی میں منظور کرائیں گے، اگر منظور ہو گیا تو پاکستان کا نظام ہوگا. لعنت. اب حق یہ بنتا تھا مراد آبادی صاحب کا کہ وہ کہتے کہ بس بھائی بس 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 تم منافق چھپے ہوئے تھے، آج کھل گئے. وہ کتے کا بچہ، تم کون ہوتا ہے منظور؟ اس کا مطلب ہے کہ اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسلام کو نامنظور کرے اور منظور کرے. اگر منظور کرے گی تو پھر وہ مسلمانوں کا نظام ہوگا، ورنہ نہیں. تو جو اسلام کو رد اور قبول کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے یہ تو کافروں کا ٹولہ ہے. ہم تو دھوکہ کھا گئے. ہاں تو بھائی کافر اسی وجہ سے وہ کہتا ہے اگر اسلام براہ راست چاہتے ہو تو بم ماروں گا، اور اگر اسمبلی کے واسطے سے چاہتے ہو تو پھر اسلام خدا کا نہیں ہوگا، اسمبلی کا ہوگا. کیونکہ پھر کثرت حاکم ہوگی شریعت پر، پھر شریعت کثرت پر حاکم نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے یہ ثابت ہے میں شریعت کو شرط سے مانوں گا کہ کثرت قبول کرے، اگر کثرت قبول نہ کرے میں شریعت نہیں مانوں گا، وہ تو خود کافر ہو گیا. بے شک. اب جو ووٹ لڑنے والے ملا ہیں وہ یہ اعتقاد پہرے بٹھا رہتے ہیں دل میں کیا کہ بھائی ادھر کثرت کے تابع ہوگی، کثرت کا تابع. تو یہ ملا تو خود کافر ہو گیا. کتے کا بچہ الیکشن لڑنے والا اسلام کی بات کہاں کرے گا؟ بولو ہو گیا. تنقض عرى الاسلام عروة لما نشا فيهم الله يعرف الجاهلية. یہ خنزیروں کو اس طرح پتہ نہیں تھا. وہ خنزیروں یہ تو جاہلیت کا پروگرام ہے، اور جاہلیت اسلام کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوتی. جب نہیں ہو سکتی تو کتے مسٹر جنا اور اس کی جنس کو تم کہتے یہ کفر کا شرک کا لعنتی نظام ہے، ہم اس کو دفع کرتے ہیں، خبردار مسلمانوں میں نام لانے نا. اور سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے. وہ کہتے کمال ہے، اسلام تو جہاد، اگر کافروں پر آتا ہے تو جہاد قتال کے ساتھ یا خدا کے عذاب کے ساتھ ان کو برباد کر کے آتا ہے. اور تم آج مسلمانوں میں اسلام جمہوریت کے ساتھ لانا چاہتے ہو. اس کا مطلب ہے ہم اسلام کو کثرت کی وجہ سے مانے
تو ہم بھی کافر تم بھی کافر، چلو نکلو ادھر سے لانتی ہو. جواب تو یہ بنتا تھا. اور میں وہابیوں سے پوچھتا ہوں لانتی دربار داتا کی طرف جائے تو شرک ہے، اور یہ کثرت کو حاکم شریعت پر مانے خدا کے مقابلے میں یہ شرک نہیں ہے، یہ فضل الرحمان ہے، یہ مفتی محمود ہے، یہ نورانی ہے، یہ نیازی ہے. ہم ایسے انگریزی گندے انڈوں کو کندھے میں پہنتے ہیں. وقت چلا گیا جب امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ تھے جو تمام کے تمام سر نیچے ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے اور آمنا و صدقنا کہتے تھے. وہ وقت نکل گیا. امت مسلمہ پر رسول اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوگی، اللہ جل شانہ کی طرف سے فضل ہو گیا. اب یہ بیزار ہو چکے. میں نے عرب کو دیکھا، میں نے عجم کو دیکھا. ایمان سے کہتا ہوں مجھے اگلے دن ایک دیوبندی مفکر ہے بڑا، ان کا فلسفی ہے، مورخ ہے، وہ اتنا تیز ترار آدمی ہے یار، کیا پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے ساتھ ملاقات ہوئی، مجھ سے پوچھ 10 منٹ کے اندر بند کر دیا. کہنے لگا یار بس مان گیا یار. جو بندی کو کہتا ہے یار اب ملنے جائیں گے. میں نے کہا ان شاء اللہ. اس نے مجھے کہا آپ بتائیں عرب کے متعلق کیا حال ہے. میں نے کہا عرب کے متعلق یہ ہے کہ عرب پورا اسلام کی بنیادی فکر سے خالی ہے، تقدیر الہی ہے. کہنے کا عجم، کہنے لگا عجم. میں نے کہا جس دھرتی پر بیٹھے ہو صرف اسلام کی فکر بنیادی یہاں ہے، کیونکہ سب سے گندا ملک بھی یہی ہے. اور جہاں گندگی زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل کی عجیب سنت ہے اس کی کہ نور اور اجالا بھی وہیں سے اٹھاتا ہے. جہاں ظلمت زیادہ نور اجالا وہیں، جہاں پلیدی زیادہ باقی وہیں سے. عرب کی حالت جس وقت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی وحشت اور درندگی کے اندر، تو سید الانبیاء وہاں سے نکلے. اب سید الانبیاء کے غلام بھی انشاءاللہ العزیز یہاں سے آئے. ہمارے اقبال کہہ گئے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے اے فقر غیور. اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور. اے مسلمانا یہ تو قسم خدا دی کر کے نا کفر تے سکول گینے نہیں جاندے. کفر ہے وہ مڈ پتہ وہ بڑا مڈ کی ہے، وہ بڑا مڈ کفر ہوئی ہے. تو اس لانتی نے وہی جاہلیت نو پیش کیتا ہویا تو جاہلیت ہوندی کفر. تا کر کے سچی دسیا جی معاشرے کے اندر کوئی ما قبل اسلام والی جاہلیت کے آثار نظر آتے ہیں یا رسول اللہ کے دور کے؟ اگر تعلیم جاہلیت والی نہیں تو آثار کہاں سے آ جائے؟ بولو. اگر کسی چیز ہمیشہ ہر چیز اثر چھوڑتی ہے، ہر چیز ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر اچھی ہوگی تو اچھا اثر چھوڑے گی، اگر بری ہوگی تو برا اثر چھوڑے گی. اگر یہ اثر نظر آ رہا ہے تو مؤثر پر نظر کیوں نہیں؟ بولو. فیکٹری ہے، فیکٹری پرزے وہ سارے 2 نمبر تیار کرے، فیکٹری 1 نمبر ہوگی. 2 نمبر کیوں بھائی 2 نمبر یہ فیکٹری کے پرزے 2 نمبر ہوں سارے، فیکٹری 2 نمبر 2 نمبر ہوگی. اچھا سکولوں سے پیداوار تو ساری 2 نمبر ہے، ملا 2 نمبر، پیر 2 نمبر، حاکم 2 نمبر ہے میں. ہاں جی. پیچھو فیکٹری چنگی ہے جنوں پوچھو آخر نبیاں کی وراثت لاکھ دیوانہ سیوا میں کہ سوار کا بچہ مینوں یہ دس ہے نبیاں کی وراثت. اثر بھڑا کیوں ہو گیا ہے؟ نبی کی وراثت اگر نبی پاک دے دورے صحابہ دے دورے چنگے پھیلی تے اثر یہ سی کہ مرد وہ نکلے خدا دے کہ فرشتیاں تو اعلی. سبحان اللہ. ہوں سوراں دے سور العلم نور وچوں بنن سوراں دے سور لکھا کیا ہوندا نا. ہاں جی العلم نور وچوں نکلدے نے. تیار ہو رہی فساق نہیں جی، فساق ہوتے ہیں وہی. یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی فرق ظاہر کرنا ہے
فساق وہ ہوتے ہیں جن کا اعتقاد صحیح ہو. اچھا یہ بتائیں مثلا سکولی لوگ بھائی پردے کو ظلم سمجھتے ہیں, ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں, یا اس کو ترقی سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس کو حسن اچھا سمجھتے ہیں لیکن ویسے گناہگار ہیں؟ کیا بتائیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ناچ گانے کنجر خانے جو دیکھ دے جے جو ہر جگہ دے میان سچی دس جیڑی بازار چ لنگنا جیڑے سڑک تو لنگنا بڈی لمبی ہے بندہ اتنے چڑھیا 5 چڑھے کھڑے نے کوئی جفی پائی کھڑا کوئی کچھ کی کھڑا کوئی کچھ کی کھڑا. یہ خلاف اگر مولوی بولے تو وہ کی کہندے نے یہ صحیح بول رہا ہے کی کہندے نے غلط. اچھا تو پھر یہ فسق دا اطلاق ہونا ہے کہ کفر دا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہی جاہلیت ہے. ہم جاہلیت کو محض فسق سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ اسلام کے منافی ہے. حضرت یہاں پر تہذیب بمقابلہ تہذیب ہے. یہاں گناہ نہیں, گناہ ہمارے دیسی معاشرے میں ہوتے ہیں. ولایتی جہاں معاشرہ ہوتا ہے فرنگی, وہاں پر گناہوں کو ترقی اور انسانی حقوق سمجھا جاتا ہے. زنا, جوابازی, بدکاریاں, ان کو یورپ میں انسانی حقوق سمجھتے ہیں اور تعلیم میں انسانی حقوق پڑھاتے ہیں. سود ہے, چلو اس کو یہ دیکھو. آؤ بستر جناب بابا جی کی بات کرتا ہوں. بابا جی کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے ظلم کا شکار ہیں جو ہم اپنی عورتوں کو گھروں میں رکھتے ہیں. اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو عورتوں کو باہر نکالیں. بچے کتاب میں مولانا زیارت دکھاؤں تا کر کے بابا جی اپنی بہن تے ٹبر نو ننگا بھی رکھتے سن تے ہر کسی دے اگے محفل چ رکھتے سن تے پیش کر کے ہاتھ ملاؤندے سن. آپ بابا جی پیچھے رہندے سن, باجی اگوں ہاتھ ملاؤندی سن. پھر کہتے کیا تھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے معیوب سمجھا تھا اس کو. آپ فرماتے تھے مسلمانوں اگر ترقی کرنی ہے تو ایسا ہی کرنا پڑے گا. ہاں اصل بات یہی ہے, یہ مرتدوں کے ٹولے ہوتے ہیں بن رہے ہیں. اسی وجہ سے اقبال جیسے اور مفکرین لوگ ان کی تہ تک پہنچے. انہوں نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی. اب زندگی کون ہوتا ہے؟ دعا کریں. یہ باتیں بہت طویل ہیں لیکن جی پانی دینا